ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. محترم حاضرین جمع، ہر قسم کی تعریفیں، توصیفیں، کبریائیاں، بڑائیاں اور بزرگیاں اللہ جل شانہ عم نوالہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کا عنوان آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت شریعت اسلامیہ میں کیا رکھی گئی ہے، وہ واضح کرنے کی اللہ کی توفیق اور مہربانی سے کوشش کی جائے گی۔ مسند ابی یعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ایک روایت وارد ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے
اور کئی محدثین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ بڑی پیاری روایت جمعہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئینے جیسی ایک روشن چیز لے کر حاضر ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا هذه هدیۃ لک من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذا یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ کالمرآۃ البیضاء وفیہا نقطۃ سوداء، اے جبریل یہ روشن آئینے کی طرح دکھائی دینے والی چیز جس میں بیچوں بیچ میں کالا نقطہ ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہذہ جمعہ، یہ جمعہ کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا لکم فیہا خیر کثیر، اللہ رب العالمین نے اس میں تمہارے لیے بڑا خیر، بڑی بھلائیاں رکھا ہے۔ وفیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی للہ عز وجل یسأل اللہ عز وجل فیہا شیئا الا اعطاہ اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان نماز کی حالت میں یا عبادت کی حالت میں یا اللہ کی عبادت کے انتظار میں اللہ سے کوئی چیز دعا کرتے ہوئے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ اسے وہ چیز عطا کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دریافت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے وزیر فرمایا انتم تتقدمون فیہ علی اليہود والنصارى وهم لکم تبع فیہا، اللہ رب العالمین نے اس دن کے ذریعے آپ کو تقدم عطا کیا ہے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یا جبریل وما هذه النقطة السوداء، اے جبریل یہ کالا نقطہ اس کے اندر کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا انها الساعة یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ جو کالا نقطہ نظر آ رہا ہے یہ قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا وَنَحْنُ نُسَمِّيهِ عِنْدَنَا يَوْمَ الْمَزِيدِ، ہم اس کو معاشرت الملائکہ، ہم فرشتوں کی جماعت اس کو یوم المزید کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام نے یوم المزید کو کہے جانے کی وجہ بتائی اور فرمایا کہ جس گھڑی میں مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اسی وقت اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کو اپنے دیدار کے لیے اس دن بلائے گا، اسی لیے ہم اسے یوم المزید کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جسے وادی افیح کہا جاتا ہے، اس وادی کے اندر اللہ رب العالمین جمعہ کی ساعت میں ينزل ربنا تبارک و تعالی من عرشه، اللہ رب العالمین اپنے عرش سے نزول فرماتا ہے۔ اس کے بعد میں اہل جنت کو ندا دی جاتی ہے یا اہل الجنت ان لکم عندی موعدا اريد ان انجزكموه، اور اللہ رب العالمین پھر ندا لگاتا ہے
الجنة، میرا تم سے ایک وعدہ ہے، مجھے وہ وعدہ تم سے پورا کرنا ہے۔ اہل جنت اپنے غرف سے نکل کر آتے ہیں، اور میرے بھائیوں اسی روایت کے الفاظ ہے فَيَنْزِلُ الْحُورُ الْعِينَ مِنْ غُرَفِهَا، حور عین بھی اپنے غرفوں سے نکل کے نیچے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں عرش رحمان کے ارد میں نور کے ممبر لگائے جاتے ہیں، زبرجد کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، مسک کے ممبر لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور جمعہ کی نماز میں جس رفتار سے، جس سرعت کے ساتھ میں، جس تیزی کے ساتھ میں لوگ آتے ہیں، اس سرعت کے ساتھ میں انہیں جگہ دی جاتی ہے وہاں بیٹھنے کے لیے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یقول اللہ سبحانہ وتعالی اطعموا عبادی فیطعمون، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو کھلاؤ، چنانچہ انہیں کھلایا جاتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل اشکر عبادی فیسقون، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو پلاؤ تو انہیں پلایا جاتا ہے۔ ثم يقول الله عز وجل طيبوا عبادي، میرے بندوں کو عطر سے نہلاؤ۔ تو روایت کے الفاظ ہے کہ بادل چھاتے ہیں، اور ان بادلوں کے اندر سے ایسے عشق، مشک اور عنبر، ایسے عطر، مشک و عنبر کی بارش ان پر ہوتی ہے جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی۔ اس کے بعد میں وہ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بڑائیاں، کبریائیاں جو اللہ اوپر الہام کرتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین ان سے کہتا ہے سلوا عبادی، میرے بندو مجھ سے مانگو، تمنا ما عندکم من الامانی، آپ کے پاس میں جو تمنائیں ہیں وہ تمنائیں کرو۔ تمام لوگ اپنی اپنی تمنائیں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تمنائیں ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین ان کی تمنائیں انہیں یاد دلاتا ہے، اور وہ ساری کی ساری تمنائیں ان کی پوری کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ عز و جل یکلمہم فردا فردا، پھر اللہ رب العالمین ان میں سے ہر ایک افراد سے فردن فردن بات کرتا ہے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس کے درمیان اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا، خوشی سے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ رب العالمین ان سے کہتا ہے اے اہل یا اہل الجنہ ان لکم عندی موعدا اريد ان انجزکم، اے اہل جنت میں نے تم سے ایک اور وعدہ کیا تھا، مجھے وہ وعدہ بھی تم کو دینا ہے۔ اہل جنت کہتے ہیں یا ربنا الم تبيض وجوهنا الم تثقل موازیننا الم تنجنا من النار الم تدخلنا الجنہ الم ترفع درجاتنا، اے اللہ رب العالمین کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ اے اللہ کیا تو نے ہمارے گناہوں کو مٹا نہیں دیا؟ اے اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اے اللہ کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں ڈال دیا؟ ہم اس کے علاوہ کیا نہیں کیا ہے؟ اللہ کہے گا مجھے اپنا دیدار کرنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے والے اللہ کے بندوں ذرا غور سے سنو، اللہ رب العالمین اس ساتھ میں جس ساتھ میں آپ جمعہ کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو اپنا دیدار کرانے والے ہیں۔ اللہ ان سے کہیں گے اللہ کے بندوں میں تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین یکشف حجابہ، اللہ رب العالمین اپنے حجاب کو کھولیں گے، فَيَنْظُرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى حِجَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اہل جنت اللہ کے حجاب کو دیکھیں گے، فَيَظُنُّونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کا رب ہے، چنانچہ وہ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ان سے کہا جائے گا یہ تو میرا حجاب ہے خالی، یہ میرا حجاب ہے، ابھی میں نے اپنا دیدار نہیں کرایا۔ اللہ عز و جل یریہم نفسہ، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین انہیں اپنا دیدار کرائے گا، چنانچہ جب اللہ انہیں اپنا دیدار کرائے گا فَلَمْ يَذُوقُوا نَعِمَةً وَلَا نِعْمَةً أَذَقْتَ وَأَلَمْتَ مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ،
اس کے بعد میں اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ اب دنیا کے اندر جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تم لوگ بازاروں میں جاتے تھے، جاؤ بازاروں کے اندر، اور اس کے بعد میں میرے بھائیوں وہ ایسے بازار میں جائیں گے جس بازار کے اندر بہترین تصاویر رکھی ہوئی ہوگی اور ایک ہوا چلے گی، جس تصویر کو وہ پسند کریں گے اللہ رب العالمین ویسے ہی ان کا چہرہ بنا دے گا، اور یہ وہ کرامت ہوگی، وہ عزت ہوگی جو اللہ رب العالمین نے اپنے دیدار کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں جمعہ کی یہ جو ساعات اور یہ جو گھڑیاں آپ کو آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، ان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ یہ جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ الایام یوم القیامت علی ہیئتها، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام ایام کو، سنیچر کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، تمام ایام کو اللہ رب العالمین اپنی شکل میں لے کے آئے گا۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجُمْعَةَ الزَّهْرَاءَ مُبَيَّنَةً، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن جمعہ کے دن کو زہرا، ستارے، روشن ستارے کی شکل میں اللہ رب العالمین لے کے آئے گا۔ چنانچہ جتنے جمعہ کا اہتمام کرنے والے لوگ ہوں گے فَيَحُفُّونَ بِهَا كَالْعُرُوسِ الَّتِي تُهْدَىٰ إِلَىٰ كَرِيمِهَا، چنانچہ جتنے جمعہ کا اہتمام کرنے والے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے کہ کسی نئی نویلی دلہن کو لوگ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے اس کے شوہر کے پاس میں عزت اور احترام کے ساتھ میں لے جایا جاتا ہے، ایسے ہی جمعہ کا احترام کرنے والے مسلمان جمعہ کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہوں گے جمعہ کو، اور یہ جمعہ ان کو راستہ دکھائے گا، ان کے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ اور میرے بھائیوں یہی نہیں بلکہ ان سے مشک کی خوشبوئیں نکل رہی ہوگی، ان کے چہرے لبن سے زیادہ یعنی دودھ سے زیادہ، اور وہ برف ہوتا ہے، برف دیکھا آپ نے، برف سے زیادہ سفید ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین عنبر کے مشک کے پہاڑوں پر وہ بادل ہوں گے بڑے بڑے، ان بادلوں کے اوپر سوار کر کے جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے والے کو لایا جائے گا۔ جب وہ ایسے پہاڑوں پر گزر رہے ہوں گے تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور دیگر ثقلین جن و انس تمام کی تمام انہیں ایسا ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں بھی نہیں جھپکیں اور وہ اوپر مشق کریں گے۔ چنانچہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ میں کوئی، ان کی جو جماعت ہوگی اس جماعت میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا سوائے اس مؤذن کے جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ میرے بھائیوں یہ وہ جمعہ کا دن ہے جس جمعہ کے دن میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک یہودی آیا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین ان لکم فی کتاب اللہ عز و جل آیۃ لو نزلت فینا معشر اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ اے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی کتاب میں قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وہ آیت اگر ہم یہودیوں میں نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا اعرف متى نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی اور کس پر نازل ہوئی۔ نزلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معه يوم عرفہ یوم الجمعہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دو عیدوں کے دن، ایک عید ہفتے کی عید جمعہ کا دن اور دوسرا سال کی عید یوم عرفہ کا دن تھا، اور ہم لوگ عرفہ کے مقام پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے ایام میں۔ تو بلا شک میرے بھائیوں یہ جو دن ہے اس دن میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کیا، لہذا آپ کو اس دن کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے۔ اسی دن اللہ رب العالمین نے تمام اشیاء کی خلقت کو مکمل کر کے فارغ بھی ہوا، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریعہ
یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کس دن پیدا فرمایا؟ جمعہ کی دن پیدا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. جمعہ کا دن وہ دن ہے جس پر سورج سب سے بہترین دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمایا. اور اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا. اور بعض روایتوں کے اندر ہے اسی دن آدم علیہ السلام کو وفات بھی دی. لہذا میرے بھائیو یہ انسانوں کی ولادت کا پیدائش کا دن ہے. لہذا یہ دن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عظیم ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے ہفتے کی عید قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا اليوم جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين. یہ دن ایسا دن ہے جسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ہفتے کی عید قرار دیا ہے. فمن جاءه فليغتسل وليمس من طيبه وعليه بالسواك. چنانچہ جو بندہ جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے. اس کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی خوشبو لگا کر آئے. اس کو چاہیے کہ وہ مسواک کا اہتمام کر کے آئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جمعہ کے دن جو بندہ پیدل چل کر اللہ کے گھر کو آتا ہے اس کی بڑی فضیلت قرار دی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر عمل سنة أجر قيامها وصيامها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن خود غسل کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی غسل کرواتا ہے یا اپنے کپڑے دھو کے اپنے بدن کو اپنے سر کو صاف کر کے آتا ہے اور وہ بندہ پیدل چل کے آتا ہے سوار ہو کے نہیں آتا. وہ بندہ امام کے قریب میں آ کے بیٹھتا ہے امام سے دور نہیں بیٹھتا اور وہ بندہ خاموشی سے امام کا خطبہ سنتا ہے باتیں نہیں کرتا. ایسے بندے کے ہر ایک قدم پر اللہ رب العالمین 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام اللیل کرنے کا ثواب دیتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کا گھر مسجد سے 100 قدم کی دوری پر ہے تو آپ کو 100 سال کے قیام اور 100 سال کے صیام کا ثواب خالی 10 منٹ کے اندر لے گا. 100 سال کس کو بولتے معلوم؟ 100 سال آپ کنٹینیو قیام بھی نہیں کر سکتے اور 100 سال آپ کنٹینیو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اللہ رب العالمین صرف جمعہ کی وجہ سے جمعہ کے دن پیدل چل کر اگر آپ آ رہے ہیں اور جن شروط و ضوابط کی رعایت کرنے کے لیے کہا گیا آپ اس کا اہتمام کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک ایک قدم پر آپ کو 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب دے گا. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب بیضة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے جمعہ کے دن غسل کر کے آتا ہے چنانچہ اگر وہ پہلی سال میں آ رہا ہے تو اس کو ایک بدنہ ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب. اور اگر دوسری گھڑی میں آ رہا ہے تو گائے صدقہ کرنے کے برابر ثواب. تیسری گھڑی میں آ رہا ہے تو بکرا یا کبش یا دمبا صدقہ کرنے کے برابر ثواب. چوتھی گھڑی میں آ رہا ہے تو مرغی قربان کرنے کے برابر ثواب صدقہ کرنے کے برابر ثواب. اور اگر 5ویں گھڑی میں آ رہا ہے تو انڈا قربان کرنے یا صدقہ کرنے کے برابر ثواب. میرے بھائیوں یہ جمعہ کا دن ایسا جمعہ یہ ایسا دن ہے کہ اس کی فجر کی نماز بھی اللہ کی نگاہ میں بڑی اہمیت والی
فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آتا ہے, صحیح روایت ہے, افضل الصلوات عند اللہ عز وجل صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ جماعۃ. اللہ کی نگاہ میں ہفتے کی سب سے افضل نماز جمعہ کی فجر کی نماز ہے جماعت کے ساتھ. لہذا قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے آج جمعہ کے دن فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں پڑھا ہے. یہ جمعہ کا دن ایسا بھی ہے کہ اس دن کو یا اس رات کو کوئی بندہ اگر مر جائے تو باذن اللہ عز وجل اللہ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من مسلم يقوم يوم الجمعة أو ليلتها الا وقاه الله من فتنة القبر. جو مسلمان یا مسلمہ عورت جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں انتقال کر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو فکرہ قبر سے بچا لیتا ہے. میرے بھائیوں, اس دن کی عظمت کو جانیے. اس دن سورہ کہف کو پڑھتے رہیے, کیونکہ اگر آپ سورہ کہف کو پڑھیں گے تو جہاں پر بیٹھ کے پڑھیں گے وہاں سے لے کے مکہ المکرمہ بیت عتیق تک کے آپ کو نور دیا جائے گا. ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کا آپ کو نور دیا جائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں, جمعہ کی نماز کا اہتمام کیجیے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے وہ تمام بھائی جو نماز میں خاص طور پہ جمعہ کی نماز میں تاخیر سے آ رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ہفتے کے دن کا, اس دن کا احترام کریں جس دن کا احترام اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم. وہ جمعہ کے دن کو جانا یعنی احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ اور اول وقت میں یہ مسلمان کو ضروری ہے. اب ایک دن عبادت کے لیے آپ کو رکھا گیا اور اس دن ہم لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں, اس دن اللہ نے ہم کو بولا بھائی شراب کو چھوڑ دو, عبادت کا دن ہے. لہٰذا میرے بھائیوں کوشش کریں کہ آپ جمعہ کے دن اول ساعت میں آئے تو ہی آپ کو جمعہ کا ثواب ملے گا. ورنہ دیکھیں اگر آپ امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد میں آ رہے ہیں تو آپ کو تکبیر کا ثواب نہیں ملے گا. جلدی آنے کا جو ثواب رکھا گیا وہ آپ سے فوت ہو جائے گا. جمعہ کا ثواب تو آپ کو نماز ملے گی تو مل جائے گا, لیکن جو پہلی گھڑی میں آنے کا ثواب ہے اللہ کے دیدار والا, یا وہ گائے قربان کرنے یا اونٹ قربان کرنے یا بکرا قربان کرنے والا جو ثواب رکھا گیا وہ آپ محروم ہو جائیں گے. لہٰذا میرے بھائیوں جمعہ کے لیے ذرا جلدی آیا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.